الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو عزیزو، سورۃ الانفال آیہ نمبر 28 میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ ترجمہ: اور تو اس بات کو جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک امتحان کی چیز ہے، اور اس بات کو جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بڑا بھاری اجر ہے۔ دوستو عزیزو، اس آیت کی تفسیر جب ہم پڑھتے ہیں تو اس سے جو بات ہمارے سمجھ میں آتی ہے، مال اور اولاد سے اللہ آزماتے ہیں۔ مال اور اولاد ایسی چیزیں ہیں جن سے انسان کا فطری لگاؤ اور محبت ہوتی ہے، اور انہی کے ذریعے مسلمان کے ایمان کی آزمائش ہوتی ہے، اور یہ آزمائش ایسی پرخطر ہوتی ہے کہ انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ آزمائش میں پڑا ہوا ہے۔ پھر ان میں سے مال کا فتنہ اولاد کے فتنے سے شدید ہوتا ہے، جیسا حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ عمر بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کی قسم، میں تمہارے محتاج ہونے سے نہیں ڈرتا، بلکہ میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کہ دنیا تم پر کشادہ کر دی جائے، بلکہ میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کہ دنیا تم پر کشادہ کر دی جائے گی جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر کشادہ کی گئی تھی، پھر تم اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگ جاؤ تو وہ تمہیں اس طرح ہلاک کر دے جیسے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا گیا تھا۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر امت کی ایک آزمائش ہے، اور میری امت کی آزمائش مال ہے۔ ترمذی کی یہ حدیث ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا ہے کہ محتاج مہاجرین دولت مند مہاجرین سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ ترمذی کی یہ حدیث ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے جنت میں جھانکا تو دیکھا کہ وہاں ان لوگوں کی کثرت ہے جو دنیا میں غریب تھے۔ اور مال کا فتنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا: اپنے بعد میں جس بات سے ڈرتا ہوں وہ یہ کہ زمین کی برکتیں تم پر کھول دی جائیں گی، تم مالدار ہو جاؤ گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی آرائش کا بیان شروع کیا۔ پہلے ایک بات بیان کی، پھر دوسری۔ اس دوران ایک آدمی کھڑا ہو کر کہنے لگا: یا رسول اللہ، کیا بھلائی سے برائی پیدا ہوگی؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ ہم سمجھے کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے، اور لوگ ایسے خاموش بیٹھے تھے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ سے پسینہ پونچھا، یعنی وحی بند ہوئی،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ سوال کرنے والا کہاں ہے جو ابھی پوچھ رہا تھا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کا جواب دیتے ہوئے 3 بار فرمایا مال و دولت سے بھلائی ہی نہیں ہوتی۔ ابراہیم بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک روز کھانا رکھا گیا تو کہنے لگے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جنگ احد میں شہید ہو گئے اور وہ مجھ سے بہتر تھے، ان کے کفن کے لیے ایک چادر ملی، اور حمزہ کسی اور کا نام لے کر کہا کہ وہ شہید ہوئے، وہ بھی مجھ سے بہتر تھے، ان کے کفن کو بھی صرف ایک چادر تھی۔ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عیش و آرام کے سامان ہمیں دنیا ہی میں دے دیے جائیں۔ یہ کہہ کر آپ نے رونا شروع کر دیا۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک قیامت کے دن بہت مال اور دولت رکھنے والے ہی زیادہ غریب ہوں گے، مگر جسے اللہ نے دولت دی اور اس نے اپنے بائیں سے، دائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، ہر طرف سے دولت کو اللہ کے راستے میں لٹا دیا اور اس مال سے بھلائی ہی بھلائی کی۔ اور کبھی اولاد کے ذریعے سے بھی آزمائش ہوتی ہے۔ اولاد کے ذریعے سے آزمائش کیسے ہوتی ہے؟ اولاد کے ذریعے انسان کی آزمائش کا دائرہ مال کی آزمائش سے زیادہ وسیع ہے۔ اولاد اگر کسی کے ہاں نہ ہو تو بھی ایک آزمائش ہے، ہو تو بھی آزمائش ہے۔ اولاد نہ ہو تو ایسی صورت میں انسان اور بالخصوص عورتیں شرک جیسے بدترین گناہ پر آمدہ ہو جاتی ہیں اور پیروں فقیروں کے مزاروں اور مقبروں کے طواف کرتی ہیں اور ان کی منتیں مانتی ہیں، اور اگر کسی کے ہاں زیادہ ہو تو وہ دوسری طرح آزمائش ہوتی ہے۔ جیسے مکے کے کافروں میں جو قتل اولاد کا دستور عام رائج تھا، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ہم انہیں کھلائیں گے کہاں سے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم انہیں کہاں سے کھلائیں گے؟ گویا اولاد کی رزق کا اپنے آپ کو ٹھیکیدار سمجھنا اور اللہ تعالیٰ پر بالکل بھروسہ نہ کرنا بھی شرک سے ملتا جلتا اور بعض پہلوؤں میں اس سے بڑھ کر کبیرہ گناہ ہوتا ہے۔ پھر اولاد کی تربیت کا مرحلہ آتا ہے تو یہ بھی انسان کے لیے بہت بڑی آزمائش کا وقت ہوتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو دینی تربیت دے یا صرف دنیا کمانے کی طرف متوجہ کر دے۔ اور یہ انسان کی زندگی کا ایسا خوفناک اور یہ انسان کی زندگی کا ایسا نازک موڑ ہوتا ہے جس کے اچھے یا برے نتائج خود اس کو اس دنیا میں بھگتنا پڑتے ہیں، اور آخرت میں تو ان پر سزا اور جزا کا مرتب ہونا ایک یقینی بات ہے۔ پھر اس کے بعد اولاد کے آرزوؤں کی تکمیل کا مرحلہ بھی، پھر ان کی شادی اور شادی کے سلسلے میں رشتے کے انتخاب کا مرحلہ آتا ہے۔ وہ کس قسم کا رشتہ اپنے بیٹی یا بیٹی کے لیے پسند کرتا ہے، اور یہ بھی ایسا مرحلہ ہوتا ہے جس کے نتائج انتہائی دور رس ہوتے ہیں۔ اور ایسے ہی مرحلے سے معلوم ہوتا ہے کوئی شخص اپنی دینداری کے دعوے میں کس حد تک سچا اور مخلص ہے، اور اسے اللہ اور اس کے رسول سے کتنی محبت ہے۔ مختصر یہ کہ اولاد کا فتنہ ایسا فتنہ ہے جس کے ذریعے انسان کی ہر وقت آزمائش ہوتے رہتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مال و دولت کے فتنے سے بچائے رکھے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔